الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے درس میں جو کہ ادب عربی کا درس ہے اور جس کے اندر ہم مجموعۃ من النظم والنثر کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر آج ہم ایک نئے شاعر کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ جو نیا شاعر ہے یا جو اس کا نام ہے طغرائی، اور یہ کافی اہم شاعر ہے، کافی شہرت یافتہ شاعر ہے، کوئی عام شاعر نہیں ہے یہ، کیونکہ اس نے جو قصیدہ کہا ہوا ہے، اس کا جو قصیدہ ہے وہ کافی اس نے شہرت حاصل کی. اور ہم آج کے اس درس میں جو کلام کریں گے وہ ان نقاط در نقاط باتیں کریں گے اس پر جو ہے، چونکہ یہ بہت ہی اہم قصیدہ ہے، اس لیے ادب عربی کا بہت ہی اہم قصیدہ ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم طغرائی کے بارے میں مختصراً جانیں گے. طغرائی کون ہے، اور اس کے بعد اس کا جو قصیدہ ہے اس کے قصیدے کے بارے میں جانیں گے، اور اس نے اپنے اس قصیدے کا نام اس نام سے کیوں رکھا، لامیۃ العجم. اور اس کے بعد یہ اس نے جو قصیدہ کہا ہے، جو شعر کہا ہے، اس شعر میں مین آئیڈیا اس کا کیا ہے، مطلب اس میں کہنا کیا چاہتا ہے وہ، اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں پر کلام ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کے اشعار کو پڑھنا شروع کریں گے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے طغرائی. ایسے پڑھا جائے گا یہ طغرائی، یعنی کہ کتاب جنہوں نے کتاب کو جمع کیا ہے، لکھا انہوں نے کیا للطغرائی، یعنی کہ طغرائی کے لیے، یعنی کہ کیا طغرائی کے لیے، للطغرائی، یعنی کہ یہ جو قصیدہ ہے یہ کس کے لیے، طغرائی کے لیے. یعنی کس کا ہے، یہ طغرائی کا ہے. تو للطغرائی اور طغرائی، یہ اگر ہم اس کی جو زندگی ہے وہ یعنی کب سے کب تک، تو یہ اس کی جو اس شاعر کی جو ہے ولادت، یہ جو پیدا ہوا 455 ہجری میں، اور اس کی وفات ہوئی جیسے لکھا ہے 515، اور کہیں پر لکھا ہوا ہے 513، یعنی کہ اختلاف ہے اس میں 513 یا 515 صدی ہجری میں. تو یہ 6 صدی ہجری کا یہ شاعر ہے، اور اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے حسین ابن علی ابن محمد الاصبہانی. یہ اس کا پورا نام ہے حسین ابن علی ابن محمد الاصبہانی. اور اس کا جو لقب آخر میں جو اس کی جو نسبت لگی ہوئی ہے اصبہانی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی شاعر، یعنی کہ عربی خاندان کا کسی عربی شاعر نہیں ہے، یعنی کہ اصلاً یہ عربی شاعر نہیں ہے، بلکہ یہ عجمی شاعر ہے. یعنی کہ عجموں کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے اور عربی زبان کو انہوں نے سیکھا، ان میں مہارت حاصل کی، تو ان میں سے یہ شاعر ہے. اور اصفہان یا اس کو اصفہان بھی بولا جاتا ہے، یہ ایران میں واقع ہے، ایران کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اصفہان، یہ وہی کا رہنے والا ہے. اور اس کا جو اور یہ جو طغرائی ہے یہ اس کا لقب ہے طغرائی. اور طغرائی یعنی کہ آخر میں جو یا لگی ہوئی ہے یہ نسبت ہے، یا نسبت ہے، یعنی کہ جو نسبت پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ یہ چیز فلاں چیز کی طرف منسوب ہے، تو یہ طغرا کی طرف منسوب ہے. یعنی کہ یہ جو شاعر ہے جو کہ حسین ابن علی، یہ کس کی طرف منسوب ہے، طغرا کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. تو طغرا کیا ہوتا ہے، طغرا اصل میں کیا ہوتا تھا کہ مطلب کتابوں کے اوپر یا رسالوں کے اوپر یا خطوط کے اوپر جو عبارتیں لکھی جاتی تھیں، اور جن میں کیا بات ہوتی تھی، یعنی کہ حاکموں کی تعریفات یا حاکموں کے القاب وغیرہ جو ہوتے تھے، مطلب جیسے کہ کوئی ایک حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ کہیں کسی دوسرے آدمی کو کیا ہے خط بھیج رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس بادشاہ کی جو تعریفات ہیں، اس کے جو القاب ہیں، ان کو اچھے ڈھنگ سے لکھنا یہ ایک فن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو اس طرح کے لوگ کیا ہے حاکموں کے یہاں یا بادشاہوں کے یہاں کیا ہے رہتے تھے، کاتبوں میں سے، یعنی کہ لکھنے والوں میں سے، کتاب میں سے ایک طرح کے ایسے لوگ ہوتے تھے. تو یہ جو باتیں اوپر لکھی جاتی تھیں رسالے کے اوپر یا کتاب کے اوپر، یعنی کہ بادشاہ کی تعریفات یا اس کے القاب، اسی کو طغرا کہتے ہیں، یہی طغرا ہوتا ہے. اور چونکہ یہ جو شاعر ہے یہ یہی کام کرتا تھا، یہی اس کا محنت تھا، اسی لیے اس کی نسبت کیا ہے اسی طغرا کی طرف کر دی گئی، تو اس کا نام ہو گیا طغرائی. تو اب ہے کہ طغرا یعنی کہ طغرائی اس کا نام کیوں پڑا، تو اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا طغرا کا معنی کیا ہوتا ہے.
تو طغرا کا معنی وہی ہے جو کتابوں اور رسالوں کے اوپر یعنی کہ خطوط کے اوپر بادشاہوں کے جو القاب یا ان کی جو تعریفات لکھی جاتی تھیں تو وہ ایک فن ہوا کرتا تھا، اور جو آدمی اس فن میں کیا ہے ماہر ہوتا، یہ جو کام کرتا تھا اس کو یا اس کو جو ہے اسے نسبت کی جاتی تھی تو طغرائی ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے طغرائی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شاعر ہے اس کی زندگی کافی پریشانیوں بھری زندگی گزری، یہ وہاں سے پھر جو ہے اصفہان، اس کے بعد پھر یہ بغداد منتقل ہوا، اس کے مطلب زندگی کافی مطلب مشقتوں سے بھری پڑی تھی، اور زندگی اس پر تنگ ہو گئی، تو اس نے کیا ہے ایک قصیدہ کہا جس کا نام کیا ہے لامیۃ العجم۔ یہاں جو لکھا ہوا ہے لامیۃ العجم من قصیدتہ المشہورہ بلامیۃ العجم، تو اس نے لامیۃ العجم نام کا ایک قصیدہ کہا جس کے اندر یہ چونکہ یہ غریب ہے، جس کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مال و دولت یا دنیا میں کے اندر جو ہے آرام و آشائش کی چیزیں یہی سب کچھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انسان کے اندر اعلیٰ اقدار اور اچھی اخلاق یا جو بلند چیزیں ہیں، جو مانوی خوبیاں ہیں، وہ در حقیقت کیا ہے آدمی کو بلند بناتی ہیں۔ اسی معنی کو اس نے بیان کرنے کی کیا ہے اس میں کوشش کی اپنے اس قصیدے کے اندر جو ہے، اور اس نے جو ہے اپنے اس قصیدے کا نام رکھا لامیۃ العجم، یعنی کہ طغرائی کا جو یہ قصیدہ ہے اس میں کافی حکمتیں ہیں، کافی مطلب حکمت بھری چیزیں ہیں۔ اور حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو کیا ہے غلط چیز میں پڑنے سے اس کو روکتی ہیں، جو اس کو کیا ہے غلطیوں سے بچاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے یہ قرآن میں حکمت بھرا پڑا ہے، مطلب حکمتیں بھری پڑی ہیں، قرآن پر حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث میں، تو حدیث میں بھی حکمتیں ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم شعر میں دیکھتے ہیں، شعر جو کلام جو اشعار ہیں تو ان میں بھی جو ہے یہ نثر کی شکل میں، شعر کی شکل میں، تو وہاں بھی کیا ہے حکمتیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے اس کا جو اگر ہم ٹائٹل لینے کے اس کا جو شعری مقصد ہے یا شعری غرض ہے وہ ہے حکمت، تو یہاں پر حکمت ہے، اور شعر میں بھی بہت ساری حکمت ہے۔ ان اللہ کے رسول کا قول ہے ان من الشعر لحکمہ، شعر میں کیا ہے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور شعر کی طرف اسی لیے کیا ہے توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے مطلب حدیث میں آتا ہے ان سے کہ شعر کی طرف کیا ہے وہ توجہ دیتے تھے۔ صحابہ میں بہت سارے شعراء پیدا ہوئے، جیسے کہ حسن بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، بہت سارے مطلب شعراء پیدا ہوئے، اور سارے صحابہ جو ہے اشعار کی طرف کافی توجہ دیتے تھے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس شاعر نے کیا ہے اپنے اس قصیدے کے اندر کیا ہے کیا معنی رکھا ہے حکمت، کافی اچھی بات ہے۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مطلب یہ دنیاوی عیش و آرام کی چیزیں ہی سب کچھ نہیں ہے، اور اس نے جو ہے یہ چیز اس پر وہ کیا ہے کسی ایک دوسرے آدمی کو فالو کر رہا ہے، یعنی کہ دوسرے آدمی کے مطلب نقش قدم پر چل رہا ہے، اور وہ دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ دوسرا آدمی ایک اور ہے جس نے ایک اور قصیدہ اسی طرح کا قصیدہ لکھا، مطلب ایسے ہی قصیدہ اسی طرح کا نام کا ہے جس کا نام ہے لامیۃ العرب۔ لامیۃ العرب ایک دوسرا قصیدہ ہے، یہ ہے جس کو طغرائی نے لکھا ہے، اس کا نام ہے لامیۃ العجم، اور ایک اور قصیدہ ہے جس کا نام ہے لامیۃ العرب، اور یہ دونوں بہت ہی مشہور قصیدے ہیں ادب عربی کے جو ہے، آدمی چاہیے کہ ان کو یاد کرے، ان کو پڑھے، ان کی لامیۃ العجم اگر کافی شرح اس کی ہیں، صفدی کی شرح ہے، اور اسی طرح سے دمیری کی شرح ہے، بہت ساری شرح ہیں، قصیدے موجود ہیں، آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہاں میں بات کیا کر رہا تھا کہ یہ جو اس نے لامیۃ العجم لکھا ہے یہ کس طرز پر، چونکہ اسی جیسا کیا ہے ایک اور قصیدہ کیا ہے ایک شخص نے لکھا ہے جس کا نام ہے شنفرہ الازدی۔ شنفرہ الازدی یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ شنفرہ الازدی جو ہے یہ زمانے جاہلیت کا مطلب کہ عصر جاہلی کا شاعر ہے، یہ دور جاہلیت کا شاعر ہے جس کا نام ہے شنفرہ الازدی۔ اور یہ شنفرہ کیا تھا؟ من الشعراء الصعاليق، یعنی کہ الصعلوق کہتے ہیں کہ فقیر، یعنی کہ فقیر شعراء میں سے تھا وہ شنفرہ۔ تو اس نے بھی تقریباً اسی طرح کے معنی جو ہے وہاں پر بیان کرنے کی حکمتیں اور امثال اس طرح کی اچھی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، تو وہ بھی فقیر تھا، یہ شاعر بھی فقیر ہے۔ اور شنفرہ نے جو ہے اپنے کتاب کا نام رکھا کیا؟ اپنی اس قصیدے کا نام رکھا لامیۃ العرب،
کیونکہ وہ عربی تھا، خالص وہ عربی تھا، اور اس کے اندر اس نے کیا ہے ایک عربی شخص کی عصر جاہلی میں ایک عربی شخص کی زندگی اور اس سے تمام بہت ساری چیزیں کیا اس نے ذکر کی ہیں. تو اور اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مطلب یہ مادی چیزیں ہی جو دکھتی ہیں مطلب یہی ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر جو ہے شنفرا نے لامیت العرب لکھا عصر جاہلی میں. تو یہ جو شاعر ہے طغرائی، اس نے پھر کیا ہے تقریباً انہی سارے معنوں میں انہی سارے اسی ہدف کے تحت جو ہے اس نے بھی کیا ہے یہ شعر لکھا جس کا نام اس نے رکھا لامیت العجم. عجم یہ عرب کا الٹا ہے. عجم یعنی کہ ضد العرب، ایک دوسرے کے جو اپوزٹ کلمے ہیں. العجم ضد العرب یعنی کہ جو عربی نہیں ہے وہ عجمی ہے، اور جو عرب تو عربی تو مشہوری ہے. تو چونکہ یہ شاعر کیا ہے لامیت العجم، یعنی کہ یہ جو قصیدہ ہے یہ اس کا کہنے والا کون ہے؟ اس کا کہنے والا ایک عجمی شخص ہے. لامیت العرب اس کا کہنے والا ایک عربی شخص ہے. عجمی شخص کیا ہے؟ کیونکہ یہ طغرائی کیا ہے یہ ایک عجمی شخص ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ یہ شاعر کہاں کا رہنے والا ہے؟ اصفہان کا، ایران کا. اور ایران یہ عربی ملک نہیں ہے، عربی ملک ہی نہیں ہے پہلے نا، ابھی بھی عربی ملک نہیں ہے ایران. تو وہاں کا یہ رہنے والا ہے. تو یہ لامیہ، اسی لیے اس کا نام لامیت العجم. لامیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لامیت العجم اس کے شعر کا نام ہے، یہ اس قصیدے کا نام لامیت العجم. لامیت العجم جو ہے، لامیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لامیہ اصل میں کیا پہلے کیا ہے جو قصیدوں کا نام جو رکھا جاتا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ قصیدے کا جو قافیہ ہوتا تھا، یعنی کہ اس کا جو آخری جو حرف ہے، چونکہ یہاں پر اگر دیکھو گے ان اشعار کے جو ہے آخر میں کیا ہے لام لکھا ہوا ہے. بالکسلی فاعتزلی الزللی النقلی، سب کے آخر میں لام لگا ہوا ہے، لام لام لام. تو اس طرح سے قصیدے کا جو آخری حرف ہوتا ہے، جو قافیہ ہوتا ہے، اسی پر قصیدے کا نام رکھ دیا جاتا ہے. ایسے ہوتا تھا پہلے. تو اسی لیے کیا ہے چونکہ اس کا آخری حرف کیا ہے لام ہے، اس لیے اس قصیدے کا نام رکھا القصیدۃ اللامیہ یا لامیہ. تو یہ لامیہ ہو گیا. ایسے ہی جو شنفرا الازدی نے عصر جاہلی میں جو قصیدہ لکھا ہے لامیت العرب، اس کا بھی اگر آخری حرف دیکھیں گے تو اس کا بھی کیا ہے، اس میں بھی آخر میں کیا ہے لام ہے. شنفرا کا جو قصیدہ ہے کہ عصر جاہلی والا، اس کی پہلی لائن کیا ہے؟ اقیمو. اس میں پہلی لائن جو ہے یعنی کہ شنفرا کا جو ہے اس کی جو قصیدہ ہے اس میں کیا نا اقیمو بنی امی صدور مطیکم فانی الی قوم سواکم لاميلوا. یہ اس میں بھی آخر میں امیلو لاميلو لام لگا ہوا ہے. شنفرا کا جو قصیدہ ہے 69 اس میں لائنیں ہیں، یعنی کہ شعر کی اس میں لائنیں. تو یہ باتیں چند باتیں ہو گئی اس میں جو ہے. اور یہاں پر جو ہے کتاب کے اندر جو ہے یہاں پر صاحب کتاب نے جو ہے یہاں پر اس کے جو شاعر ہے، اس شاعر کا جو ہے پورا کا پورا وہ نہیں لکھا. اس میں کیا ہے اس کا پورا قصیدہ اس میں نہیں شامل کیا ہے. اس کا جو پورا قصیدہ ہے اس میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے قصیدے میں سے کیا ہے چند لائنیں انہوں نے کیا ہے اختیار کی ہوئی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یعنی کہ جو لامیت العجم جو پورا کا پورا قصیدہ ہے اس میں سے کچھ لائنیں ہی کیا ہے یہ جو صاحب کتاب ہے انہوں نے مجموعہ کتاب لکھا ہے. انہوں نے ایسا کہ ان کا طریقہ ہے مطلب ہے کہ کسی شاعر کا جو ہے مطلب کلام ہوتا ہے اس میں سے چند لائنیں لیتے ہیں، پھر یہاں پر کیا ہے ذکر کرتے ہیں. ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور بہت سارے شعراء کا کلام انہوں نے اس طرح سے اکٹھا کیا ہے، چھوٹی تھوڑی چیزیں کہیں سے کاٹ کر کے کسی بڑے قصیدے سے کیا ہے لکھتے ہیں. یہاں پر ہم پہلی لائن اتنی ساری چیزیں ہم نے جانی اس کے بارے میں. اور پھر جو ہے خلاصہ کلام کے رہے مطلب کہ لامیہ نام کے 2 قصیدے ہیں، ایک لامیت العجم ہے اور ایک لامیت العرب ہے. لامیت العرب کو شنفرا نے کہا. شنفرا یہ عصر جاہلی کا شاعر ہے اور یہ غریب شاعر تھا. اور لامیت العجم کو کس نے کہا؟ لامیت العجم کو طغرائی نے کہا، اور جو کیا ہے عجمی شاعر ہے. اور لامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آخری حرف کیا ہے لام ہے. یہ شاعر کیا ہے کہہ رہا ہے اپنے جو صاحب کتاب نے اس شاعر کے جو مطلب اشعار ہیں ان میں سے جو چند لائنیں پر ذکر کی ہیں ان میں سے پہلی لائن کیا ہے، یعنی کہ یہ پہلے اس کے جو قصیدے کی پہلی لائن نہیں ہے، پہلی لائن اس کی کوئی اور ہے. اس میں سے یہ چنیدہ کیا ہے قصیدے ہیں، یہ چنیدہ اشعار ہیں اس کے قصیدے کے. تو کہہ رہا ہے کہ حب السلامتی یثنی یا یثنی دونوں طرح سے، حب السلامتی یثنی عزم صاحبہ عن المعالی ویغری المرء بالکسل. کافی بہت ہی اہم معنی ہے، بہت ہی زبردست. اس کے اندر اگر ہم اس پہ کہتے ہیں کہ پوری تقریر کر سکتا ہے آدمی جو ہے اس لائن پر. یعنی کہ حب السلامہ، حب کے معنی چاہت یا محبت، السلامہ یعنی کہ السلامۃ من الآفات، مصیبتوں سے محفوظ رہنا.
تو اس کو ہم کر کہیں گے اردو میں، فصیح اردو میں کہیں گے حب السلامت، یعنی کہ آرام پرستی یا سلامتی کی چاہت آدمی کے ارادے کو موڑ دیتی ہے. ثنا یثنی اصل میں ثنا یا یثنیو، صرفی تعلیل ہے اس میں، ثنا یا یثنیو، اصل میں ہے یثنیو ہے، پھر آخر میں یہاں پر کوئی ضمہ ہے اس کو ساکن کر دیا گیا ہے، یثنی ہو گیا ہے. صرفی قاعدے ہیں اس سے متعلق، اس میں ہم نہیں جائیں گے. یثنی، ثنا یثنی ایک سے ہوتا ہے موڑنا. یہ بعض لوگوں نے اس کو باب فعل سے پڑھا ہے، یہ بھی ضربہ سے ہے، جو ثنا یثنی باب ضربہ سے ہے، ایک باب فعل سے پڑھا یثنی. تو یثنی معنی ہو گیا موڑنا. عزم صاحبہ عن المعالی ویغری المرء بالکسل. المعالی معلاتن کی جمع ہے، معالی جس کا معنی ہوتا ہے بلندیاں. اغرا یغری معنی ابھارنا، المرء آدمی کو، بالکسل الکسل میں کے معنی سستی. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سلامتی کی چاہت آدمی کے ارادے کو موڑ دیتی ہے، عن المعالی بڑی بڑی چیزوں سے، ویغری المرء بالکسل اور آدمی کو ابھارتی ہے سستی کرنے پر. یعنی کہ آدمی جو ہے جب وہ اس کے اندر عیش پرستی آ جاتی ہے، آرام پرستی آ جاتی ہے، تو پھر وہ آدمی کیا ہے بڑی بڑی چیزوں کو کیا ہے حاصل نہیں کر سکتا ہے. وہ مطلب چھوٹا کو چھوٹا ہی رہ جاتا ہے اور زندگی بھر چھوٹا رہ کے ہی مرتا ہے. کیونکہ بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت ساری مشقت کرنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر کے آدمی کو کیا ہے بڑی چیزیں کیا ہے یا بلندیاں نصیب ہوتی ہیں. تو یہ حب السلامہ جو ہے، یہ حب السلامہ، یہ حب مضاف ہے، سلامہ مضاف الیہ ہے. ابھی اس پہ بارے میں اتنا کریں گے، پھر انشاءاللہ کل جو ہے اس سے آگے اور کچھ باتیں اس پر ڈسکس کریں گے. اس میں جو ہے حب السلامتی، یہ یہاں پر کیا ہے حب مضاف ہے اور السلامہ مضاف الیہ ہے. اس کے بعد کیا ہے یثنی عزم صاحبہ، یثنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا کہ ضمیر فاعل ہے جو کہ اسی حب کی طرف لوٹ رہی ہے. عزم صاحبہ، عزم مضاف، صاحبہ مضاف، صاحب مضاف، ہو کی ضمیر مضاف الیہ، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ پھر یہ مضاف الیہ بن جائے گا عزمہ کا، اور عزم صاحبہ یہ پورا مفعول بھی ہو جائے گا یثنی فعل کا. اور اس کے بعد عن المعالی، عن حرف جر ہے، المعالی مضاف الیہ ہے، تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یثنی فعل اپنے فاعل جو کہ ہوا کی ضمیر ہے، اور عزم صاحبہ مفعول بھی، اور عن المعالی مجرور سے، یہ جار مجرور سے متعلق ہو گیا. پھر یہ پورا جملہ کیا جائے گا خبر ہو جائے گا حب السلامہ کی. اور پھر ساتھ میں یہ یثنی عزم صاحبہ عن المعالی، یہ پھر ساتھ میں یہ جملہ کیا ہے معطوف علیہ ہو جائے گا، اور واو حرف عطف ہو جائے گا. یغری المرء بالکسر، یغری فعل ہو جائے گا، ہوا اس کی ضمیر کیا فاعل ہو جائے گی، المرء مفعول بھی ہو جائے گا، بالکسر جار مجرور متعلق ہو جائے گا یغری فعل سے. تو یہ دوسرا جملہ پھر کیا آ جائے گا جملہ فعلی آ جائے گا جو کہ معطوف ہوگا پہلے جملے پر. یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہاں پہ دو جملے ہیں، ایک معطوف علیہ ہے، دوسرا معطوف ہے، اور یہ معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں کیا بن جائیں گے پھر خبر بن جائے گے حب السلامہ کی، ایک آسان سی بھاشا میں اگر ان کو کہنا چاہیں. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جو ہے اس کی جو باتیں اور رہ گئی ہیں اس پہ آگے بیان کریں گے.